السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں بنی اسرائیل کی گائے کے بارے میں آپ احباب سن سکیں گے۔ جب بنی اسرائیل میں سے ایک شخص کا قتل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کر کے بتایا کہ ان سے کہو کہ ایک ایسی گائے ذبح کرے اور پھر اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا کچھ حصہ مقتول کے ساتھ لگائیں گے تو مقتول اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ تو بنی اسرائیل نے ایسا ہی کیا۔ تو مقتول کے جسم کو گائے کے گوشت کا کچھ حصہ لگایا گیا تو مقتول اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا۔ جی ہاں دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ان سب باتوں کا ذکر کیا جائے گا، لیکن سب سے پہلے جن احباب نے ابھی ہمارے چینل انفو آف ہسٹری کو جوائن کیا اور سبسکرائب نہیں کیا، آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ تو گائے کا واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا اور وہ کافی بوڑھا ہو گیا تھا اور اس کی اولاد نہیں تھی، البتہ بھتیجے تھے۔ وہ اس کے مرنے کے خواہشمند تھے تاکہ وہ اس کے مال کے وارث بنے۔ ان میں سے ایک بھتیجے نے اس کو قتل کر کے اس کو ایک چوراہے پر پھینک دیا، اور جب صبح ہوئی اور لوگوں میں گفتگو شروع ہوئی تو اس کا وہی بھتیجا مظلوم بن کر چیخو پکار کرتا ہوا آیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ تم لوگ جھگڑا نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ تو وہ اس کا بھتیجا یہ معاملہ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ جس کو یہ علم ہو کہ مقتول کو کس نے قتل کیا ہے وہ ہمیں اس کے بارے میں مطلع کر دے۔ تو کسی کے پاس اس کا علم نہ تھا کہ مقتول کس نے قتل کیا ہے۔ اب لوگوں نے آپ سے التجا کی کہ اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں معلوم کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بارے میں اللہ تعالیٰ سے معلوم کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اس کے جواب میں ان لوگوں نے کہا کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ ایک مقتول کے قاتل معلوم کرنے کے لیے گائے کے ذبح کرنے کا کیا تعلق ہے، کہاں مقتول کا معاملہ اور کہاں گائے ذبح کرنے کا حکم۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بات کی وضاحت مجھ سے آپ لوگ چاہتے ہو اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں مجھے یہ جواب دیا ہے۔ بعض اہل علم حضرات کا کہنا ہے کہ اگر وہ کسی بھی گائے کو ذبح کر دیتے تو ان کا مقصد حاصل ہو جاتا، لیکن انہوں نے تشدد سے کام لیا تو ان پر سختی کی گئی۔ ان لوگوں نے گائے کی صفت، رنگ اور عمر کے بارے میں پوچھا تو ان کو ایسی گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا جو بہت کم پائی جاتی تھی۔ پھر انہوں نے گائے کی عمر کے بارے میں پوچھا تو حکم ہوا کہ درمیانی عمر والی ہو، نہ بہت بوڑھی نہ چھوٹی عمر والی ہو۔ پھر انہوں نے رنگ کا پوچھا تو فرمایا گیا کہ گہرے زرد رنگ کی ہو، یعنی کچھ سرخی مائل ہو، اسے دیکھنے والے خوشی محسوس کرے۔ ایسا رنگ بھی عام نہیں ملتا تھا۔ آخرکار ان لوگوں کو عمر اور گائے کا رنگ بھی بتا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ گائے کام میں بھی لگی نہ ہو، نہ تو زمین میں جوتی گئی ہو، نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، اور نہ ہی اس میں کسی طرح کا کوئی داغ ہو۔ بالآخر انہوں نے یہ گائے ڈھونڈنے لگے جن میں یہ تمام
صفات موجود ہوں، آخرکار ایسی صفتوں والی گائے ایک ایسے شخص کے پاس ملی جو اپنے والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے والا تھا۔ انہوں نے اس کو گائے فروخت کرنے کا کہا تو اس نے انکار کر دیا۔ انہوں نے اس کی قیمت کافی بڑھا دی لیکن اس نے پھر بھی انکار کر دیا۔ آخر انہوں نے گائے کے وزن کے برابر سونا دینے کی پیشکش کر دی تو پھر بھی اس نے انکار کر دیا۔ آخرکار انہوں نے گائے کے وزن سے 10 گنا زیادہ سونا دے کر اس کو خرید لیا۔ پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مطابق اس گائے کو ذبح کیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے ان کو حکم دیا کہ اس مقتول کو گائے کے کسی حصے کے ساتھ لگاؤ۔ جب انہوں نے مقتول کو گائے کے کچھ حصے کے ساتھ لگایا تو اللہ جل شانہ نے اس مقتول کو زندہ کر دیا اور وہ اپنی آنتوں کو کھینچتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا کہ تجھے کس شخص نے قتل کیا ہے؟ اس نے جواب دیا میرے بھائی کے بیٹے نے مجھے قتل کیا۔ اتنی بات کہنے کے بعد وہ دوبارہ فوت ہو گیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے قاتل کو پکڑنے میں آسانی ہو گئی۔ تو دوستو آج کی یہ ویڈیو کس طرح لگی کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کرنا نہ بھولیے اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے۔ شکریہ، والسلام۔